السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا بھی حساب ہوگا؟ ایک ایسا خاموش گناہ ہے جو بہت عام ہوتا ہے مگر دل اور آخرت دونوں کو زخمی کر دیتا ہے، اور افسوس ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ کہیں آپ بھی اس گناہ میں شامل تو نہیں؟ یہ زنا نہیں، یہ شراب بھی نہیں اور نہ ہی نماز چھوڑنا ہے، پھر بھی بے شمار مسلمان روزانہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ ایک ایسا گناہ ارتکاب کر رہا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار خبردار فرمایا۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں میں سے بدترین گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ یہ بات بار بار دہراتے رہے۔ جھوٹی بات صرف عام گفتگو محدود نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بہت عام اور خطرناک شکل غیبت ہے، جو آہستہ آہستہ معاشرے میں معمولی بن چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس سے ناپسند ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اللہ اکبر! خطرہ صرف اس بات میں نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے بلکہ اس میں ہے کہ یہ سب کتنا معمول بن چکا ہے۔ ایک محفل، ایک میسج، ایک کمنٹ، ایک مذاق اور چند لمحوں میں کسی انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ وہ مثال ہے جو غیبت کی حقیقت کو دل دہلا دینے والے انداز میں واضح کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، غیبت ایسا گناہ نہیں جو آسانی سے معاف ہو جائے۔ اگر اس شخص کو معلوم ہو چکا ہے تو معافی مانگنا ضروری ہو سکتا ہے، اور اگر معلوم نہیں تو سچے دل سے توبہ کرے، اس کے لیے دعا کرے اور اس کی برائی کے بدلے بھلائی کا ذکر کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے بتانے کے بجائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کی جائے۔ توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بے شک زبان کا استعمال آسان ہے مگر اس پر قابو رکھنا مشکل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ اور غیبت سے بار بار خبردار فرمایا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو بظاہر معمولی مگر آخرت میں بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ بغیر احساس کے روزانہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچنے اور ایسی ہدایت عطا فرمائے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، آمین۔ دیندار انسان کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے انسان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ دیر رات تک جاگ کر نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھے، لیکن نیٹ فلکس کی بجائے تہجد کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو سکون اسے اللہ کے سامنے جھکنے سے ملے گا وہ کوئی سوشل میڈیا کی کسی سیریز سے نہیں ملے گا۔ ایک باحیا عورت کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ فیشن کرے، خوبصورت کپڑے پہنے، اچھا سا تیار ہو، لیکن وہ دنیا کی نظروں کی بجائے اللہ کی رضا کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس انتخاب سے اسے جنت کا جو لباس نصیب ہوگا وہ اسے دنیا کے مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت سے خوبصورت پر برانڈ کے لباس سے کہیں زیادہ حسین ہوگا۔ سکی لوگوں کو بھی نئی گاڑی، نئے بنگلے اور نئے موبائل فون کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے شوق پر کسی
یتیم اور غریب کی دعا کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ انہیں اپنے خزانے سے جو عطا کرے گا وہ اسے دنیا کی نئی گاڑیوں اور موبائل فون سے کئی زیادہ بڑا ہوگا۔ نیک لوگ بھی ہرٹ ہوتے ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے، وہ بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے اور اپنی انا کے بجائے معافی اور رحم دلی کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا پیارا بننے کے لیے انہیں وہی کرنا ہوگا جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دل ہوتے ہیں اور ان دلوں میں بھی خواہشات ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ ان کی ترجیحات اور ہے، ان کی ترجیح ہے ان کی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، فرق اگر ہوتا ہے تو ان کی اور ہماری ترجیحات ہوتا ہے۔ ہم جہاں کسی کنسرٹ کا ٹکٹ ملنے پر خوش ہوتے ہیں، وہ وہیں مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم جہاں برانڈ کا جوڑا سب کو دکھا کر خوش ہوتے ہیں، وہ وہیں اپنے آپ کو چھپا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ فرشتے نہیں ہوتے، ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، بس انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنی ہر خواہش سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اس لیے ان کے دل اللہ کی رضا میں مطمئن رہتے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں، بس آپ کو اپنی ترجیحات درست کرنی ہے۔ آپ کو خود سے یہ سوال پوچھنا ہے، کیا میری نیند نماز سے زیادہ اہم ہے؟ کیا میرا اسٹائل اللہ کی رضا سے بڑھ کر ہے؟ کیا میرا وقت ٹک ٹاک کے لیے یا پھر قرآن کی تلاوت کے لیے ہے؟ وہ دیندار لوگ اپنے لیے فیصلہ لے چکے ہیں، وہ اپنی حد سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے فیصلہ لینے کی، یہ دنیا آپ کو چاہیے یا پھر اللہ کی رضا۔